ماجدہ کا نام، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا کسی عورت کا، اور صرف نام ہی نہیں لیا بلکہ ایک پوری سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے نام پر نازل فرمائی۔ قرآن کی سورت کا نام سورہ مریم، سورہ مریم قرآن پاک میں۔ پروردگار عالم جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لے آئے، حضرت مریم وہاں پر موجود ہے اور بڑی حیرت سے کہہ رہی ہے کہ تو یہاں پر کیسے آیا؟ اس آنے والے نے کہا انما انا رسول ربکی، اے مریم انما انا رسول ربکی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں آیا کیوں ہوں لیہب لکی غلاما زکیا، مریم میں تمہیں نیک بیٹا دینے کے لیے آیا، ایسے میرے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، بشر نے مجھے آج تک چھوا ہی نہیں ہے۔ کہا بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں۔ حضرت سیدہ مریم کی طرف پھونکا جبریل علیہ السلام نے، تو انہیں محسوس ہوا میرے شکم میں بچہ ہے، تو وہ بیت المقدس سے نکلی۔ یہ پاک ماحول ہے، آلودہ نہ ہو، باہر جنگل ہے اور خوبصورت درخت ہیں ہرے بھرے۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس ہم نے برکتیں، باہر کی باغات ہے، آپ ایک باغ میں تشریف لیں۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاض، جو ولادت کے وقت میں عورت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی درد ہوا اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، صرف تیرے ہی علم میں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، میرے پیٹ میں یہ بچہ کیسے آیا ہے، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا لیتنی مت، کاش میں مر گئی ہوتی قبل ھذا، اس وقت سے پہلے، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بالکل بے نام و نشان ہو چکی ہوتی، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رو رہی ہے آپ۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، وہ جس باغ میں بیٹھی ہے، آواز آئی مریم گھبرا نہیں، ہم نے تیری گود ایک انتہائی پاک بیٹے سے پاک کر دی ہے، تو اپنے قدموں کی طرف دیکھ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی ایڑی کی رگڑ سے وہاں میٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہا مریم یہ کھجور کا خشک تنا، اس پر ہاتھ رکھ دینا، یہ تیرا کام ہے، اسے دوبارہ زندہ کر کے پکی ہوئی تازہ کھجوریں برسانا ہمارا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پوچھنا ہے تو حضور کی امت سے پوچھئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا مقام پوچھنا ہے، حضور کی امت سے پوچھئے۔ آپ نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، طبیعت صحت ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اللہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ آوازیں اٹھائیں گے، مریم اتنے نیک ماحول میں رہی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ رب تعالیٰ نے وہ بات جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے دل میں بات ڈالی، ادھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے دل میں بات ڈالی، اے مریم تو نے منہ سے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دینا، تو نے یہ کہنا ہے انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے چپ کی نظر مان لی، بس اشارہ کر کے کہہ دینا ہے میں نے چپ کی نظر مان لی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، بچے کو پیارے خوبصورت بچے کو گود میں اٹھایا اور شہر کی طرف آ رہی ہیں، لوگ جمع ہو گئے، یا اخت ہارون، اے جناب ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، ماں بھی نیک تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے صرف اشارہ کیا، جو گود میں بچہ ہے حضرت سیدہ مریم نے اشارہ کر دیا، وہ بچہ پھر ماں کے اشارے کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، ماں کے اشارے کو سمجھ گیا، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب
حفاظت فرمائیے، ورنہ یہودی ایسے پلید ہے جو بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو جائے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، اس طرح کی گالیاں جب یہودی دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی پاک علیہ السلام نے آ کے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے ہر نبی کی نبوت کی حفاظت فرمائی، ان کے کردار اور ان کے عمل کی طہارت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. اس لیے حضور محسن انسانی ہے، محسن کائنات. لیبیا کے غیرت مند مسلمانوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے امریکی سفیر کو جہنم رسید کر دیا. اور ایک خبر نظر سے گزری، بڑا افسوس ہوا، پاکستان کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ذلیل کتے کی مذمت کی جاتی جس نے فلم بنائی اور اس کو نشر کیا. وہ جو سفیر مرا لیبیا میں، اس کے قتل کی مذمت آئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے. کیا کہیں ہم؟ انتہا درجے کے بکے ہوئے زمین فروش یہود و نصارہ کے نوکر غلام، جوتے پالش کرنے والے، ذلیل قسم کے بے غیرت و حیا نہیں ہے تمہیں. نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دی گئی ہیں، تم اس کتے کے قتل کی مذمت کر رہے ہو. حضور کی ناموس کے لیے آواز اٹھانے کی تمہیں جرأت نہیں ہوئی. ممتاز قادری تمہارا علاج ہے. اسلام دبے گا نہیں، اسلام اللہ کے فضل سے بڑھتا رہے گا. اسلام بڑھ رہا ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ، میں کہتا ہوں شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی خیرات مانگ لی تھی، اے پروردگار مجھے پھر موقع دے، پھر موقع دے، تیرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کروں. نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے. باقاعدہ جلسہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اپنی قوم کو بلا کے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. کہا میری قوم میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام احمد ہے. پہلے بھی اعلان کر گئے، قیامت سے پہلے پھر آئے، قیامت سے پہلے پھر آئے. قادیانی خوش نہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو چکی ہے، اب جو آئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کے حضور کے امتی کی حیثیت سے. یہ جو شرمناک قسم کی سازش ہوئی، انشاءاللہ 4 بجے ابھی تھوڑی دیر کے بعد داتا صاحب کے باہر اس شرمناک سازش کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ ہوگا. پتہ نہیں آپ کے پاس اپنا وقت بھی ہے کہ نہیں؟ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. میری ویسے عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو بہت زیادہ مجبور کروں. جو وہاں ٹائم دے سکتے ہیں ذرا آپ کو کھڑا کریں، پتہ چلے. 4 بجے داتا صاحب کے پیر پہنچ رہے ہم نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والوں میں یاد نام تو آ جائے. کہیں کسی کونے میں، کسی فہرست میں نام تو آ جائے حضور کے چاہنے والوں میں. اور جو کل پرسوں سازش ہوئی 5 بزرگوں کے مزاج لاہور انتظامیہ نے راتوں رات شہید کر دیے بڑی بے دردی کے ساتھ. کیسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں. سڑکیں بنا رہے ہو پھر تو کہتے ہو کہ یہ سرکار کی زمینیں، لاہور سارے کا سارا داتا صاحب کا. تمہارا اوقاف بزرگوں کے دربار سے آنے والے نظرانوں پر پڑ رہا ہے. بزرگان دین کے مزارات کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس کی کمائی ہماری حکومت کھا رہی ہے. اور پھر بزرگوں کے درباروں کو بلڈوز
ہم مذمت کرتے ہیں جن محسنوں نے ہمیں پاکستان لے کر دیے، تم اپنے بزرگوں کے درباروں کو شہید کر رہے ہو، بڑے سلیلوں پر لے لگے گئے۔ جب سے تم نے سعودیہ کا نمک کھا لیا ہے ابھی تک تم اس کو حلال کر رہے ہو۔ تو نماز جمعہ کے بعد جملہ حضرات حضرت صاحب پہنچے تاکہ ہم یورپ کی اس انتہائی شرمناک سازش کے خلاف مل جل کے ہم آواز اٹھائیں۔ اللہ جل وعلا کریم ہمارے حکمرانوں کو ایمانی غیرت سے مالا مال فرمائے۔